السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اگر خوشی کا ایک در بند ہو جائے تو اللہ ایک اور در کھول دیتا ہے، مگر ہم وہ کھلا در دیکھ نہیں پاتے کیونکہ ہم بند دروازے کے سامنے رو رہے ہوتے ہیں۔ تم اپنے کردار کو اتنا بلند کرو کہ دوسرے لوگ دیکھ کر کہیں اگر امت ایسی ہے تو نبی کیسے ہوں گے۔ جو لوگ ہمیں چھوڑ جاتے ہیں وہ اصل میں ہمیں ہمارے اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ روز محشر خدا کی ترازو کے پاس داڑھیوں، مسلوں، برقعوں، حجابوں، تسبیحات کا ڈھیر لگا ہوگا، اور پھر کیا ہی کمال کا نظارہ ہوگا جب خداوند نیتی تولنے کا حکم دے گا۔ حالات مجھے کمزور کرتے چلے گئے اور اللہ پاک مجھے مضبوط کرتا گیا۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھانا اور کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ میری ماں آج بھی ان پڑھ ہے، ایک روٹی مانگو تو دو لے آتی ہے۔ قرآن مجید میں جتنی بھی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے، ان میں سے ایک بھی قوم کی تباہی کی وجہ روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑنا نہ تھی، بلکہ کم تولنا، رشوت ستانا، انصاف نہ کرنا، کسی کا حق کھانا، ملاوٹ کرنا، کسی کا ناحق قتل کرنا تھا۔ اگر سادہ الفاظ میں کہوں تو معاملہ حقوق العباد کا تھا۔ اس نفرت سے بھری دنیا میں ہماری ماؤں سے زیادہ ہماری محبت کا کوئی حقدار نہیں ہے۔ میرے رب مجھے ان میں شامل فرما جن کے راستے آپ تک آ کر ختم ہوتے ہیں، جن کی نمازیں قضا نہیں ہوتی، جنہیں آپ کے فیصلے پہ اپنے فیصلوں سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے۔ ان میں شامل فرما جن کا بڑھاپا تو آپ ہی کا ہے، پر جوانی بھی آپ کی ہی رہتی ہے۔ آمین ثم آمین۔ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ: محبت میں محبوب کو دیکھنا شرط نہیں، کوئی بنا دیکھے بھی اویس کرنی بن جاتا ہے، اور کوئی ساری زندگی ساتھ رہ کر بھی ابو جہل رہتا ہے۔ دنیا کا خوبصورت ترین لفظ اللہ، دنیا کا میٹھا ترین نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی مکمل ترین کتاب قرآن، دنیا کی مکمل ترین ورزش نماز، دنیا کا خوبصورت ترین پیغام اذان، دنیا کا خوش نصیب انسان آپ، کیونکہ آپ الحمدللہ مسلمان ہیں۔ محبت کیا ہے؟ رسول کا ہر رات کو تہجد کی نماز میں روتے ہوئے دعا کرنا، یا اللہ میری آنے والی امت کو بخش دینا۔ بدقسمتی یہ بھی ہے کہ جس امت کے چہرے نہ بگڑنے کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کی، وہ آج اسنیپ چیٹ اور اسی جیسی بہت ساری ایپس پہ اپنے جانوروں جیسے چہرے بنا لیتے ہیں۔ اگر کسی شخص کی محبت اور عقیدت آپ کو اندھا اور بہرا کر دے، اور اس کی ہر بات آپ کے لیے سند ہو، اس کی رضا جوئی ہی آپ کے پیش نظر رہی، تو یہ شخصیت پرستی ہے، اور یہ یقیناً شرک ہے۔ حیوان اس وقت خطرناک ہوتا ہے جب وہ بھوکا ہوتا ہے، جبکہ انسان اس وقت خطرناک ہوتا ہے جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ ایک ہوٹل کے کمرے سے لی گئی روٹی کی ایک تصویر۔ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی یاد میں جینے لگتا ہے تو وہ نیا انسان بن جاتا ہے، پھر اسے بولنے سے زیادہ چپ رہنا اچھا لگتا ہے، پھر سرکشی کی بجائے سر جھکانے میں لذت ملتی ہے، پھر شکایت کی بجائے معاف کر دینے میں سکون ملتا ہے۔ کتنا بدل جاتا ہے نا انسان۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں مشکلات کا ایک ایسا لمبا سلسلہ چل پڑتا ہے، اور یہ تب تک چلتا رہتا ہے جب تک ہمیں سبق نہیں سکھا دیتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کچھ لوگ جمع ہوں اور ان میں سے کوئی ایک آدمی دعا کرے اور دوسرے آمین کہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے۔ تیری قدرت کو میں سمجھوں، میری اوقات نہیں یا رب، مجھے سب کچھ عطا کرنا مگر گمراہ نہ ہونے دینا۔ اس فتنے کے دور میں تم اپنی ایمان کی حفاظت کی دعا مانگا کرو، پھر جیسے اصحاب کہف ایمان کی اللہ نے حفاظت کی، ویسے ہی وہ تمہاری ایمان کی بھی حفاظت کرے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھ کا خشک ہونا بدبختی کی علامتوں میں سے ہے۔ بخار کے فوائد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ یہ آدمی کی گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کی جنگ کو دور کر دیتی ہے۔ رحم کرو رحم پاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کھاتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کھاتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میت پر 100 مسلمان نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔
جھگڑا چھوڑ دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص کو جنت کے کناروں پر گھر دلوانے کی ضمانت دیتا ہوں جو جھگڑا چھوڑ دے، خواہ وہ حق پر ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں پھر بھی شرک نہ کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی پیٹ سونے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خالی پیٹ سونے سے انسان جلد بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اتنا رحیم ہے میرا رب، سب کچھ دے کر بھی کہتا ہے کوئی مانگنے والا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو سب سے بہتر چیز جو عطا کی گئی ہے وہ اچھا اخلاق ہے، اور سب سے بری چیز جو آدمی کو عطا کی گئی ہے وہ خوبصورت چہرے میں برا دل ہے۔ میڈک کو چاہے سونے کی بنی کرسی پر ہی بیٹھا دیں پر وہ چھلانگ لگا کر واپس دلدل میں ہی جانا پسند کرتا ہے۔ بس یہ اسی طرح ہمارے آس پاس بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ جتنی مرضی عزت دے لیں، جتنا مرضی سر پر بیٹھا لیں، پر انہوں نے اپنے سلوک، اخلاق اور کرتوتوں کی وجہ سے اپنے آپ کمظرف ثابت کرنا ہی ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے کہا ہمیں بارش اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہوئی، وہ مجھ پر ایمان لانے والا اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہے، اور جس نے کہا فلاں ستارے کے فلاں جگہ آنے سے بارش ہوئی، وہ میرا انکار کرنے والا اور ستاروں پر ایمان لانے والا ہے۔ انگریزی اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا سکتے ہیں، اور قرآن اتنا نہیں پڑھا کہ باپ مر جائے تو بیٹا اس کا جنازہ پڑھ لے۔ عورت گھر میں ہی اچھی لگتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے، بلا شبہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے غیر مردوں کی نظروں میں مزین کر کے دکھاتا ہے، اور یہ بات بالکل یقینی ہے کہ عورت اللہ کے سب سے زیادہ قریب اسی وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ پاک ہے میرا رب جو دلوں کا حال جانتا ہے مگر پھر بھی دنیا کے سامنے ہمیں رسوا نہیں کرتا۔ میرا رب اتنا کریم ہے کہ نیکی کے ارادے پر ثواب دیتا ہے مگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق دے کر اسے ثواب میں بدل دیتا ہے۔ میں اپنے رب کی کس کس نعمت کا شکر ادا کروں؟ بدترین آدمی وہ ہے جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ ملنا چھوڑ دیں۔ ظلم حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے فرمایا، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ کعبہ کو چھونے کا دل چاہتا ہے، چھو کر رونے کو دل چاہتا ہے۔ جو لوگ ہمیں چھوڑ جاتے ہیں وہ اصل میں ہمیں ہمارے اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ رب سے اپنی بات منوانی ہو تو اس کی بھی ماننی پڑتی ہے، اور جس کو اس کی ماننے کی عادت پڑ جائے اس کی اپنی بہت کم رہ جاتی ہے۔ جب گناہ کر بیٹھو تو وضو کر کے نماز پڑھو، پھر استغفار کرو تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے تکلیف دی اسے اللہ تکلیف دے گا، اور جس نے کسی پر مشقت ڈالی اللہ اس پر مشقت ڈالے گا۔ تمام جانداروں میں صرف انسان ہی پیسے کماتا ہے۔ عجیب بات ہے، انسان کے علاوہ کوئی کبھی بھوکا نہیں مرتا اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ دنیا نصیحتوں سے بھری ہے مگر عمل سے خالی۔ عموماً ایک جملہ سننے کو ملتا ہے، منہ پر بولنے والے دل کے صاف ہوتے ہیں۔ ایسے دل کی صفائی کا کیا فائدہ جو دوسروں کے دل کے الفاظ کو نشتر چبھو کر زخمی کر دے۔ کچھ باتوں کا بوجھ خود اٹھا کر دوسروں سے درگزر کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی عبادت آپ کو مسجد کے باہر برے کام کرنے سے نہیں روکتی تو یہ عبادت نہیں بلکہ عادت ہے۔ بہت سکون ملتا ہے مجھے تیرے سجدے میں اے اللہ، میری دعا ہے کہ میرا دم بھی نکلے تو تیرے سجدے میں ہی نکلے، آمین۔ خود سے خدا تک اپنی پہچان کے لیے جب قرآن سے مدد لیتے ہیں تو اللہ نے دو طرح کے دشمنوں کا ذکر کیا ہے۔ شیطان کو انسان کا دشمن کہا ہے اور فرمایا کہ جب میں نے نفس پیدا کیا تو اپنا سب سے بڑا دشمن پیدا کیا۔ دشمن سے ہوشیار رہو۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، دشمن کے حسن سلوک پر مغرور نہ ہو کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے پانی کو آگ سے کتنا ہی گرم کیا جائے مگر پھر بھی اس کے بجھانے کے لیے کافی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا۔ کسی کو دکھ میں دیکھو اور اس پوزیشن میں ہو کہ تم اس کا کوئی مداوع کر سکو اور نہ کرو، پھر تم چاہے مبصر ہو، محدث ہو، نیک نہیں ہو، تم عابد ہو سکتے ہو، زاہد ہو سکتے ہو، نیک نہیں ہو سکتے۔ اللہ مہربان ہو جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جاتی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہو جائے تو عبادت ملنا شروع ہو جاتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ آسمان والوں کو ایسا دکھائی دیتا ہے جیسا کہ زمین والے کو ستارے دکھائی دیتے ہیں۔ مان توڑنے والوں کے لیے اتنا کافی ہے کہ انہیں تحفے میں خاموشی دی جائے۔ آپ کی خاموشی اتنی طویل ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کے لیے ترس جائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برکت کھانے کے بیچ میں نازل کی جاتی ہے، اس لیے تم برتن کے کنارے سے کھاؤ، بیچ میں سے مت کھاؤ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لوگوں کے دلوں کو اپنے جال میں پھانسنے کے لیے عمدہ گفتگو سیکھی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ اس کی فرض عبادت قبول فرمائے گا اور نہ ہی نفل۔ دشمنوں کی حسب عداوت 3 درجے ہیں: دشمن، جانی دشمن اور رشتہ دار۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ اچھے ہم سفر کا ساتھ انسان کو مشکل راستوں میں بھی تھکنے نہیں دیتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت گناہ سمیت قبر میں داخل ہوگی، اور جب وہ نکلے گی تو بے گناہ ہوگی، کیونکہ وہ مومنین کی دعاؤں سے بخش دی جاتی ہے۔ عقل مند کہتے ہیں، کیچڑ میں پتھر نہ مارو، اتنا ہی دامن داغدار ہوگا۔ احتیاط کا اگلا درجہ یہ بھی ہے کہ کیچڑ سے دور چلی جائیں، ورنہ کسی اور کے پتھر مارنے سے بھی آپ داغدار ہو سکتے ہیں۔ یہ جو فجر کے وقت خاموشی اور سکون ہوتا ہے، یہ دنیا کی کسی دولت سے نہیں مل سکتا۔ ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کا ظلم شرک ہے، دوسری قسم کا ظلم حقوق اللہ میں کوتاہی ہے، تیسری قسم کا ظلم حقوق العباد کے خلاف ورزی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کرو اور گن کر نہ دو، ورنہ اللہ بھی تمہیں گن کر دے گا، اور ہاتھ نہ روکو، ورنہ اللہ بھی تم سے اپنا ہاتھ روک لے گا۔ اے کاش میں کہوں غلام ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ کہیں ہمیں قبول ہے۔ سجدوں سے تعلق بناؤ، دنیا داری میں فقط گناہوں کی لذت ہے۔